پرانے زمانے کی بات ہے کہ خسرو ایران کا ایک بادشاہ تھا۔ اس کی عادت تھی کہ وہ رات کے وقت عام اور سادہ لباس پہن کر بازار کے چکر لگاتا تاکہ وہ لوگوں کی زندگیوں کے بارے میں جان سکے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وہ ایک گھر کے سامنے سے گزرا۔ اس گھر سے اسے تین عورتوں کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ بادشاہ وہاں پر رکا اور رک کر ان کی باتیں سننے لگا۔ وہ تینوں بہنیں چکی میں آٹا پیس رہی تھیں۔ ان میں سے بڑی بہن بولی، کاش میری نان بائی سے شادی ہو جائے اور اس سے جان چھوٹ جائے۔ منجلی بہن بولی، کاش محل میں موجود باورچی سے میری شادی ہو جائے، کم از کم روز نئے اور مزیدار کھانے تو کھایا کروں گی۔ تیسری بہن بولی، جب خیالی پلاؤ ہی بنایا جا رہا ہے تو میں بھی کچھ کہہ دوں۔ سب سے چھوٹی بہن بولی کہ کاش میری بادشاہ سے ہی شادی ہو جائے اور میں اس سلطنت کی ملکہ بن جاؤں۔ بادشاہ نے اپنے غلام سے کہا کہ اس گھر کو اچھے طریقے سے دیکھ لو اور کل اس گھر میں موجود تینوں بہنوں کو محل میں پیش کیا جائے۔ ایسا ہی ہوا کہ اگلے ہی روز وہ تینوں بہنیں بادشاہ کے سامنے پیش ہو گئیں۔ بادشاہ نے انہیں اجازت دی کہ وہ اپنی خواہش کا اظہار کریں۔ ان کے کہنے کے مطابق بادشاہ نے بڑی بہن کی شادی نان بائی، دوسری بہن کی شادی باورچی سے اور سب سے چھوٹی بہن سے خود شادی کر لی۔ ان بہنوں کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کا خواب پورا ہو چکا ہے۔ لیکن جب سب سے چھوٹی بہن اب اس سلطنت کی ملکہ بن چکی تھی تو بڑی دو بہنوں کو اس پر رشک آنے لگا۔ ان دونوں نے سوچا کیوں نہ بادشاہ کی نظر میں اسے گرایا جائے۔ لیکن کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ تیسری بہن حاملہ ہو گئی۔ چھوٹی بہن نے اپنی دو بڑی بہنوں کو اپنے پاس بلایا اور انہیں کہنے لگی کہ پرورش کے وقت بھی تم لوگ ہی میرے پاس ہوگی۔ بڑی دو بہنوں نے حامی بھر دی اور کہا ضرور ہم تمہارے پاس ہی ہوں گے۔ وقت گزرتا گیا اور پرورش کا وقت آ گیا۔ بڑی دو بہنوں نے ارادہ کیا کہ ہم اس کا بچہ وہاں سے اٹھا لیں گے اور اس کی جگہ کسی بھی جانور کا بچہ رکھ دیں گے، جس سے یہ ہوگا کہ بادشاہ اس کا قتل کروا دیں گے۔ ایسا ہی ہوا کہ پرورش کا دن آ گیا۔ بادشاہ کے ہاں بہت خوبصورت بیٹا پیدا ہوا، مگر بڑی دو بہنوں کو یہ چیز برداشت نہیں تھی۔ ان دونوں نے وہاں سے بچہ اٹھایا اور وہاں پر بلی کا بچہ رکھ دیا اور پورے محل میں یہ خبر اڑا دی کہ ملکہ کے ہاں بلی کا بچہ پیدا ہوا ہے۔ ان دونوں بہنوں نے ملکہ کے اصل بچے کو ٹوکری میں ڈالا اور پانی میں بہا دیا۔ بادشاہ نے جب یہ بات سنی کہ پورے محل میں یہ خبر پھیل چکی ہے کہ ملکہ کے ہاں بلی کا بچہ پیدا ہوا ہے، بادشاہ کو بہت غصہ آیا۔ اس نے حکم دیا کہ ملکہ کو قتل کروا دیا جائے، مگر ایک دانا نے کہا کہ تم ملکہ کا قتل نہ کرواؤ، ضرور اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے، ہمیں ضرور راز معلوم ہو جائے گا۔ تھوڑا وقت گزرنے کے بعد ملکہ کے ہاں دوسرا بیٹا پیدا ہوا۔ بڑی دو بہنوں نے دوبارہ اسے اٹھا دیا اور پانی میں بہا دیا اور اس بچے کی جگہ مردہ کتا رکھ دیا اور یہ خبر اڑا دی ملکہ کے ہاں دوسری بار مردہ کتا پیدا ہوا ہے۔ بادشاہ کو شدید غصہ آیا۔ ملکہ کی بڑی دو بہنیں یہی چاہتی تھی کہ کسی نہ کسی طرح بادشاہ اس کا قتل کروا دے، مگر اس دفعہ بھی بادشاہ نے کچھ نہیں کہا۔ جب بڑی دو بہنوں نے پہلے دونوں بچے پانی میں بہائے تو وہ مالی کے ہاتھ لگ گئے۔ مالی جو کہ پہلے ہی بے اولاد تھا، اس نے پہلا بیٹا اور دوسرا بیٹا بھی لیا اور اپنی بیوی کے حوالے کر دیے۔ اس کی بیوی نے ان دونوں کی پرورش ایسے کی جیسے کوئی اپنے سگے بچوں کی کرتا ہے۔ مالی اور اس کی بیوی دونوں بیٹوں سے بے حد محبت کرتے تھے۔ ملکہ کے ہاں تیسری بار بیٹی پیدا ہوئی۔ اس بار اس کی بڑی دونوں بہنوں نے وہی حرکت کی، بیٹی کو اٹھایا اور پانی میں بہا دیا، جبکہ اس بیٹی کی جگہ جانور کا بچہ رکھ دیا۔ تیسری بار جب بیٹی کو پانی میں بہایا تو وہ دوبارہ مالی کے ہاتھ چڑھ گئی۔ مالی کے حالات تو پہلے ہی ٹھیک تھے۔ مالی نے ان تینوں بچوں کی پرورش ایسے کی جیسے شاہی محل میں کی جاتی ہے۔ تیسری بار بھی جانور کا بچہ پیدا کرنے پر بادشاہ کو ملکہ پر بہت غصہ آیا۔ اس بار بادشاہ نے ملکہ کو قتل کروانے کی بجائے اسے پنجرے میں قید کیا اور جامے کے باہر رکھ دیا اور لوگوں کو حکم دیا کہ آتے جاتے سب لوگ اس پر تھوک کے جائیں گے، جو ایسا نہیں کرے گا اس کو سزا دی جائے گی۔ لوگ مجبوراً آتے جاتے اس پر تھوکتے اور بادشاہ کے ظلم پر باتیں کرتے۔ مالی نے ان تینوں بچوں کی پرورش بہت اچھے طریقے سے کی اور بادشاہ سے اجازت لے کر ایک محل تعمیر کروایا جس میں وہ اپنے تینوں بچوں اور بیوی کے ساتھ رہنے لگا۔ اچانک مالی کی بیوی بیمار ہوئی اور مر گئی، جس کے بعد اس محل میں مالی اور اس کے تین بچے رہنے لگے۔ تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ مالی کی بھی موت ہو گئی۔ اب وہ تینوں بچے تنہا اس گھر میں رہتے تھے۔ ملکہ کی بڑی تینوں بہنوں کو اس بات پر رشک آنے لگا کہ اس کے تینوں بچے ابھی تک زندہ ہیں۔ انہوں نے اس بات پر سازش کی کہ کیوں نہ ان تینوں کو بھی ختم کروا دیا جائے۔ اس کے لیے انہوں نے کٹنی سے رابطہ کیا۔ کٹنی نے کہا کہ تم فکر ہی نہ کرو، میں ایسا راستہ اپناؤں گی
کہ ان کا پتا ہی کٹ جائے گا۔ مالی کے دونوں بیٹے شکار پر گئے تھے۔ اس کی چھوٹی بیٹی اکیلی گھر پر تھی کہ اچانک ایک بوڑھی عورت نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس کی بیٹی نے جب وہ دروازہ کھولا تو وہی کٹنی تھی۔ اس نے اندر آتے ہی وضو کیا اور نماز پڑھنے کے لیے مالی کی بیٹی سے جائے نماز مانگا۔ مالی کی بیٹی نے سمجھا کہ یہ بہت نیک عورت ہے۔ وہ عورت نماز پڑھنے کے بعد بیٹھی اور تسبیح کرنے لگی۔ اچانک اسے کہنے لگی کہ تم لوگوں کا محل تو بہت خوبصورت ہے، مگر اس میں 3 چیزوں کی کمی ہے۔ اگر وہ 3 چیزیں اس گھر میں آ جائیں تو اور بھی رونق آ جائے گی۔ مالی کی بیٹی نے پوچھا کہ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ وہ کٹنی کہنے لگی کہ ان چیزوں کو حاصل کرنا تو مشکل ہے، مگر اب تم کہتی ہو تو میں تمہیں بتا ہی دیتی ہوں۔ وہ کٹنی بولی، ایک بولنے والی چڑیا، دوسرا ایک درخت اور تیسری آبشار۔ اگر یہ تینوں چیزیں یہاں پر آ جائیں تو رونق ہی بڑھ جائے گی۔ مالی کی بیٹی نے دریافت کیا کہ یہ تینوں چیزیں ہمیں کہاں سے ملیں گی؟ وہ کٹنی بولی، جہاں یہ چیزیں دستیاب ہیں وہ راستہ یہاں سے بہت دور ہے۔ اگر تم چاہتی ہو تو میں تمہیں بتا دیتی ہوں۔ کٹنی نے کہا کہ یہاں سے طویل فاصلہ طے کرنے کے بعد تمہیں ایک فقیر کی جھونپڑی نظر آئے گی۔ اس فقیر سے تم یہ باتیں کرنا، وہ تمہیں آگے کا راستہ بتا دے گا۔ شام کو جب دونوں بھائی گھر پر آئے تو مالی کی بیٹی نے سارا قصہ انہیں سنایا۔ بڑا بھائی کہنے لگا کہ تمہاری جگہ میں جاؤں گا۔ بھائی نے خنجر نکال کر اپنے دوسرے بھائی اور بہن کو دیا اور کہنے لگا کہ جب تک یہ خنجر صحیح سلامت ہے تو سمجھنا میں ٹھیک ہوں، اگر یہ آلودہ ہوا تو سمجھ لینا کہ میں مشکل میں ہوں، اگر اس پر خون لگ جائے تو سمجھ لینا کہ میری موت ہو چکی ہے۔ بہن زاروں کی طرح رونے لگی، مگر بھائی اپنے سفر پر چل دیا۔ 21 دن سفر طے کرنے کے بعد اسے ایک فقیر کی جھونپڑی نظر آئی۔ اس فقیر کا منہ اس کے بالوں میں چھپا ہوا تھا۔ مالی کے بیٹے نے اس کے بال کاٹے اور پھر اس کی کچھ حالت ٹھیک ہوئی۔ اس کے بعد اس نے فقیر سے اس راستے کے بارے میں دریافت کیا۔ فقیر کہنے لگا کہ یہ نہایت مشکل راستہ ہے، یہاں پر بچ کر آنا بہت مشکل ہے۔ چونکہ تم نے میری اتنی مدد کی ہے اسی لیے میں تمہیں یہی کہوں گا کہ تم نہ جاؤ۔ اس نے کہا کہ آپ مجھے راستہ بتا دیں، میں چلا جاؤں گا۔ فقیر نے اسے ایک گیند نکال کر دی اور کہا کہ اس کو اپنے ساتھ لے جاؤ، جہاں یہ رک جائے وہیں پر اپنے گھوڑے کو روک دینا۔ وہاں پر تمہیں عجیب و غریب آوازیں سنائی دیں گی، مگر وہاں لوگ نہیں ہوں گے۔ اگر تم نے وہاں پیچھے مڑ کر دیکھا تو تم وہیں کے پتھر بن جاؤ گے، اگر تم نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو تم وہیں ایک پتھر بن جاؤ گے۔ اسی لیے بس آگے چلتے جانا، پیچھے دھیان نہ دینا۔ ایسا ہی ہوا کہ جب مالی کا بیٹا پہاڑ کے پاس پہنچا تو اسے عجیب و غریب آوازیں آنے لگی۔ اسے اچانک گالیاں سنائی دی۔ اس بار وہ خود پر قابو نہ کر سکا اور اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور جواب دینا چاہا، جس پر وہ وہی پتھر بن گیا۔ اس کے چھوٹے بھائی نے بہن سے دریافت کیا کہ چاقو نکال کر دیکھو کہ بھائی کیسے ہیں۔ جب چاقو نکال کر دیکھا تو چاقو پر زنگ لگا ہوا تھا۔ اس کی بہن زاروں کی طرح رونے لگی۔ دوسرے بھائی نے کہا کہ میں جاؤں گا اور اپنے بھائی کو لے کر آؤں گا۔ اس کی بہن نے کہا کہ میں یہاں پر اکیلی رہ جاؤں گی۔ بھائی نے کہا کہ میں تمہیں اللہ کے حفظ و امان میں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اس نے اپنے گلے سے مالا اتاری اور بہن کو پکڑا دی اور کہا کہ جب تک یہ مالا ٹھیک ہے تو سمجھنا میں بھی ٹھیک ہوں، اگر اس کے موتی آپس میں جڑ جائیں تو سمجھ لینا کہ مجھے بھی کوئی پریشانی ہے۔ دوسرا بھائی بھی 21 دن کا سفر طے کرنے کے بعد ٹھیک اسی فقیر کے پاس پہنچا۔ اسے سارا قصہ سنایا۔ اس نے کہا کہ تمہارے لیے خطرہ ہے، پہلے بھی ایک نوجوان تمہاری ہی شکل کا گیا تھا، وہ واپس نہیں آیا۔ اس لڑکے نے کہا وہ میرا ہی بھائی ہے اور میں اسے بچانے جا رہا ہوں۔ فقیر نے اسے بہت روکنا چاہا مگر وہ نہیں رکا۔ وہ بھی اس پہاڑ کے پاس جا پہنچا۔ اسے عجیب و غریب آوازیں آنے لگی۔ اس نے دیکھا کہ اس کا بھائی پتھر بن چکا تھا۔ اس نے پیچھے مڑ کر اپنے بھائی کو دیکھنا چاہا تو وہ بھی پتھر بن گیا۔ مالی کی بیٹی کی نظر جب مالا پر پڑی وہ رونے لگ گئی۔ اس نے مردانہ لباس پہنا اور وہ بھی اپنے بھائیوں کے پیچھے ہی آ گئی۔ فقیر کے پاس پہنچی تو فقیر نے کہا کہ میں جانتا ہوں تم ایک مرد نہیں بلکہ عورت ہو، پھر کیوں خود کو مشکل میں ڈال رہی ہو؟ اس نے کہا کہ یہاں میں اپنے 2 بھائیوں کو لینے آئی ہوں، اگر واپس جاؤں گی تو ان کے ساتھ ہی جاؤں گی ورنہ یہیں ان کے ساتھ ہی رہ جاؤں گی۔ فقیر نے اسے آگے کی ساری بات سنا دی۔ اس کے بعد مالی کی بیٹی نے روئی نکالی اور اپنے کان میں دے دی۔ فقیر نے اسے کہا کہ بیٹی مجھے یقین ہے تم ضرور کامیاب ہو جاؤ گی۔ مالی کی بیٹی اس پہاڑ کے پاس جا پہنچی۔ عجیب و غریب آوازیں آ رہی تھی مگر اسے سنائی نہیں دی کیونکہ اس نے کان میں روئی ڈالی ہوئی تھی۔ جب وہ اور آگے گئی تو اسے وہ بولتی ہوئی چڑیا نظر آئی جس نے اسے کہا کہ آج سے میں آپ کی غلام ہوں۔ مالی کی بیٹی نے چڑیا سے اس درخت کا ذکر کیا اور کہا کہ اس کا ایک تنا کاٹ لو۔ چڑیا نے ویسا ہی کیا۔
اس کے بعد مالی کی بیٹی نے چڑیا سے کہا کہ میرے دو بھائی جو یہاں پر پتھر بن چکے ہیں، میں انہیں واپس کیسے لے کر جاؤں گی؟ چڑیا مالی کی بیٹی کو آبشار کے پاس لے گئی، وہاں سے ایک مٹکا پانی کا بھرا۔ چڑیا نے کہا کہ یہ پانی اپنے بھائیوں پر چھڑک دو اور پھر دیکھنا اللہ کی قدرت۔ مالی کی بیٹی نے ویسا ہی کیا۔ جیسے ہی پانی چھڑکا، وہ دونوں بھائی اپنی اصل حالت میں آ گئے۔ اس کے بعد تینوں بہن بھائیوں نے مل کر جو باقی لوگ وہاں پر پتھر بنے تھے ان کو عام انسان بنا دیا اور اپنے گھر روانہ ہو گئے۔ وہ تینوں بہن بھائی جب صبح اٹھے تو دیکھا کہ وہ تنا ایک درخت بن چکا تھا اور آبشار سے زور زور سے پانی بہہ رہا تھا۔ کچھ عرصہ گزرا کہ وہ دونوں بھائی دوبارہ شکار پر گئے۔ راستے میں انہیں بادشاہ مل گیا۔ انہوں نے نہایت ادب سے جھک کر بادشاہ کو سلام کیا۔ بادشاہ نے کہا کیا تم دونوں نہیں جانتے کہ یہاں شکار کھیلنے کی اجازت نہیں ہے؟ انہوں نے بادشاہ سے معذرت کی اور کہا کہ وہ آئندہ ایسا نہیں کریں گے۔ بادشاہ انہیں اپنے ساتھ شکار پر لے گیا۔ ایک دو دن ایسا ہی ہوا کہ وہ بادشاہ کے ساتھ شکار پر جانے لگے۔ بادشاہ کو ان دونوں لڑکوں پر بہت رشک آتا تھا۔ بادشاہ نے انہیں کہا کہ میں تم دونوں کو اپنے محل میں دعوت دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہم تینوں بہن بھائیوں نے یہ عہد کیا ہے کہ ایک دوسرے سے پوچھے بغیر کوئی کام نہیں کریں گے، اسی لیے ہم اپنی بہن سے پوچھ کر بتائیں گے۔ اگلے روز جب وہ آئے تو وہ اپنی بہن سے پوچھنا بھول گئے۔ بادشاہ نے جب پوچھا تو انہوں نے معذرت کر لی۔ اسی طرح 3 دن گزر گئے۔ 3 دن کے بعد بادشاہ نے ان دونوں کے لباس میں گیند ڈال دی اور کہا کہ جب گھر جا کر تم کپڑے اتارو گے تو تمہیں یاد آ جائے گا کہ اپنی بہن سے اجازت لینی ہے۔ جب گھر جا کر وہ دونوں کپڑے تبدیل کرنے لگے، انہیں بادشاہ کی بات یاد آ گئی۔ انہوں نے اپنی بہن سے اس بات کا تذکرہ کیا۔ بہن نے کہا کہ رکو میں اپنی چڑیا سے پوچھ کر بتاتی ہوں۔ چڑیا نے کہا کہ اپنے بھائیوں سے کہو کہ دعوت قبول کر لیں، اور ساتھ ہی بہن نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ اگلے ہی دن تم لوگ بادشاہ کو دعوت دے دینا، اس کا انتظام میں کر لوں گی۔ اگلے روز دونوں بھائی جب محل میں بادشاہ کے ساتھ گئے تو محل میں سب لوگ انہیں رشک کی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ بادشاہ نے ان کے ساتھ کھانا کھایا اور واپسی پر ان دونوں نے بادشاہ کو دعوت دے دی۔ بادشاہ نے وہ دعوت قبول کی۔ اگلے روز جب بادشاہ نے ان کے گھر آنا تھا تو چڑیا نے مالی کی بیٹی سے کہا جہاں تم اتنے لذیذ کھانے بنا رہی ہو وہاں موتیوں کا حلوہ بھی بنا دینا۔ مالی کی بیٹی نے ویسا ہی کیا، موتیوں کا حلوہ بنا دیا۔ جب بادشاہ آیا تو بادشاہ کے سامنے مزیدار کھانے رکھے گئے۔ جب باری حلوے کی آئی تو بادشاہ نے کہا کہ یہ تو موتیوں کا حلوہ ہے۔ چڑیا بولی کہ تمہیں یہ معلوم ہو گیا کہ یہ موتیوں کا حلوہ ہے، مگر آج سے کچھ سال پہلے جب تمہاری بیوی کے تینوں بچے جانوروں کے بچے پیدا ہوئے تھے تب تم نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ ایسا تو ممکن ہی نہیں؟ بادشاہ نے چڑیا سے کہا کہ اگر تم راز جانتی ہو تو مجھے بتا دو۔ چڑیا نے کہا کہ تمہاری بیوی کی بڑی 2 بہنیں اس سے رشک کرتی تھی۔ اس نے تمہارے تینوں بچوں کو پانی میں بہا دیا تھا۔ ان تینوں بچوں کو مالی نے اٹھایا اور ان کی بہت اچھے طریقے سے پرورش کی۔ آج وہ تینوں بچے تمہارے سامنے کھڑے ہیں۔ اس کے بعد بادشاہ نے ان تینوں بچوں کو گلے سے لگایا اور وہ زاروں کی طرح رونے لگے۔ بادشاہ نے تینوں بچوں کو ساتھ لیا اور جامے کے سامنے پنجرے کے پاس لے گئے جہاں اس ملکہ کو قید کروایا تھا۔ وہاں ملکہ سے معافی مانگی اور اس کے پیروں میں بیٹھ گئے اور کہا کہ مجھے معاف کر دو، دیکھو میرے ساتھ کون لوگ ہیں، یہ تینوں ہمارے ہی بچے ہیں۔ ملکہ نے بادشاہ کو معاف کر دیا۔ بادشاہ نے ملکہ اور اپنے تینوں بچوں کو ساتھ لیا اور محل میں آ گئے۔ اس کے بعد بادشاہ نے حکم دیا کہ ملکہ کی بڑی دونوں بہنوں کو قتل کروا دیا جائے۔ ملکہ کی دونوں بڑی بہنوں کا قتل ہو گیا۔ اس کے بعد بادشاہ اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ خوشی خوشی رہنے لگا۔ ناظرین، امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ایسی مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔